بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ کا شعبہ نمبر 2 ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے استنجے کے باقی مسائل۔ تو اس سے پہلے بھی ہم نے استنجے کے بارے میں کچھ پڑھا ہے، اور اب یہ والے پارٹ میں یعنی یہ والے ٹاپک میں جو استنجے کی جو ہے مسائل پڑھ رہے ہیں ہم۔ تو سوال ہے، یہ سوال جو آپ کی صورت میں جو لکھا ہوا ہے یہ مسائل پوچھا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں سوال، استنجے کی کون سی صورتیں مکروہ ہیں؟ تو مکروہ میں نے آپ کو بار بار سمجھا دیا، وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کو کراہیت ہوتی، وہ کام کا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کو گھن ہو، کراہیت ہو، ان کو مکروہ کہتے ہیں۔ تو جواب جو ہے، جب ہم استنجا کرتے ہیں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا استنجا کسے کہتے ہیں، تو وہ پچھلی ویڈیو بھی آپ جا کر دیکھ لیں گے۔ تو جواب ہے قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر استنجا کرنا۔ ایسی جگہ استنجا کرنا کہ کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کے سطر پر پڑتی ہو تو مکروہ ہے۔ یعنی ایسی جگہ ہم بیٹھ کے کریں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، تو اگر کسی کی نظر پڑ جائے سطر پر تو وہ مکروہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دیکھیے اب پاخانہ پیشاب کرنے کی حالت میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ جواب، قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پاخانہ پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا ان کے کنارے پر پاخانہ پیشاب کرنا، مسجد کی دیوار کے پاس یا قبرستان میں پاخانہ پیشاب کرنا، چوہے کے بل یا کسی سوراخ میں پیشاب کرنا، پیشاب پاخانہ کرتے وقت باتیں کرنا، نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پیشاب کرنا، آدمیوں کے بیٹھنے یا راستہ چلنے کی جگہ پاخانہ پیشاب کرنا، وضو یا غسل کرنے کی جگہ میں پیشاب پاخانہ کرنا، یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ تو یہ مکروہ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی، استنجے میں کون کون سی باتیں مکروہ ہیں، بالکل اچھی طرح سے دھیان سے یاد کر لیں گے سارے مسائل۔ آپ لوگ میری ویڈیو بیک کر کے آپ اچھی طرح سے سنیے اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ مسائل کا ہمارا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مسائل کا سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑی توجہ دیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے، میرے چینل کی وزٹ کیجیے۔ میں اور بھی ٹاپکس پر ویڈیو بنا رہی ہوں، جیسے کہ سبق آموز کہانیاں، اخلاقی کہانیاں، دینی باتوں وغیرہ پر، گرامر کی، اسکول کی سلیبس کی بکس وغیرہ بھی کور کر رہی ہوں۔ تو سارے جا کر آپ میرے پلے لسٹ میں دیکھیے، آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوں تو وہ بھی آپ دیکھیے اور شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ تو دیکھیے اگلا ٹاپک ہمارا ہے پانی کے باقی مسائل۔ پانی کے کچھ مسائل ہم نے پیچھے ویڈیو میں پڑھا ہے، یہ جو مین مسائل جو باریکی ہوتی ہے اس کا بیان ہے یہ۔ سوال، دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ یعنی ہم نے دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو کر لیا، جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بنا دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے ہم وضو کریں اگر سردی کے دن ہے تو۔ سوال، وضو کرتے وقت بدن سے پانی کے قطرے برتن میں گریں تو اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ وضو کرتے وقت جو پانی بدن سے گرتا ہے اگر بدن پر نجاست حقیقہ نہ ہو تو وہ مستعمل پانی کہلاتا ہے۔ مستعمل پانی غیر مستعمل پانی میں مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل پانی سے کم رہے اس وقت تک اس سے وضو اور غسل جائز ہے۔ جب مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل پانی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس سے وضو اور غسل کرنا ناجائز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اگر وضو کر رہے ہیں ہم اور ہمارا وضو کا جو برتن تھا اس میں ہمارا وہ وضو کیا ہوا پانی گر گیا تو وہ پانی مستعمل مانا جائے گا، یعنی بہتر ہے کہ ہم اس میں پانی نہ گرائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پانی مستعمل ہے، جو ہمارا وضو کا کرتا ہوا پانی ٹپک کر اس میں گر گیا تو پانی کی مقدار جو گری مستعمل پانی غیر مستعمل میں گر گیا، اگر اس سے کم ہے تو اس وقت جائز ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ ہمارا وضو کر رہے ہیں، بہت سارے چیٹے آ رہے ہیں یا بہت سارا پانی اس میں ٹپک گیا ہمارے برتن میں تو وہ پانی ناجائز ہو جائے گا، اس سے وضو کرنا جائز نہیں، بہتر ہے کہ ہم دوسرا پانی لے لیں، ہے نا؟ سوال، اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے مثلاً صابن یا زعفران تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصف بدل جانے پر بھی وضو جائز رہتا ہے۔
ہاں جب تینوں وصف بدل جائیں اور پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو ناجائز ہے. وصف یعنی کہ 3 وصف نے مطلب بو اور اس کا نظر آنا اور اس کا ذائقہ، یہ 3 وصف ہے نا. تو تینوں وصف اگر چینج ہو رہا ہے، 2 وصف ہے تو جائز ہے جب تک، لیکن تینوں وصف ہے نا پانی میں مطلب اس کا پانی کا وہ بھی چینج ہو گیا، کلر بھی چینج ہو گیا، اس میں بو بھی آ رہی ہے وہ بھی، اور جو ہے تیسری بات جو ہے پانی کی شکل بھی مطلب چینج ہو گئی، پانی گاڑھا ہو گیا نا، تو وضو سے ناجائز ہے. سوال: اگر تالاب یا حوض شرعی گز سے 2 گز چوڑا اور 50 گز لمبا یا 4 گز چوڑا اور 25 گز لمبا یا 5 گز چوڑا اور 20 گز لمبا ہو تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ ہاں وہ جاری پانی کے حکم میں ہے، یعنی بہت لمبا ہے، جو شرعی گز ہے اس سے بہت زیادہ چوڑا اور لمبا ہے تو وہ جاری پانی کا حکم ہے. سوال: اگر حوض کا کھلا ہوا منہ شرعی مقدار سے کم ہے لیکن نیچے کا حصہ اس کا بہت بڑا ہے تو وہ بڑے حوض اور جاری پانی کے حکم میں ہے یا نہیں؟ اگر حوض 10 گز لمبا 10 گز چوڑا ہے لیکن اس کے چاروں طرف یا کسی ایک دو طرف سے اس کا منہ چھپا دیا ہے تو جس چیز سے چھپایا ہے اگر وہ پانی سے اونچی اور الگ رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک ہے اور جاری پانی کے حکم میں ہے. اگر وہ چیز جس سے پانی چھپایا ہے پانی سے لگی رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک نہیں، یعنی جس چیز سے چھپا دیا وہ پانی کو ٹچ ہو رہا ہے تو وہ حوض ٹھیک نہیں اور تھوڑے پانی کا حکم رکھتا ہے. خلاصہ یہ کہ پانی کا اتنا حصہ معتبر ہے جتنا اوپر سے کھلا ہوا ہو، یعنی کسی چیز سے لگا ہوا نہ ہو. اس کی مقدار شرعی مقدار کے برابر ہونی چاہیے. اگر کھلا ہوا حصہ کم ہے تو نیچے سے چاہے جتنا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ کھلا ہوا مقدار مانا جائے گا، معتبر یعنی کھلا ہوا مقدار ہے. تو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو مکمل کر رہے ہیں. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. پسند آ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو اور زیادہ لوگوں کو نالج ملے. جو ذرا سی ہماری نالج کمی رہ جاتی ہے وہ نالج جو ہماری مکمل ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اگلی ملاقات ہماری اگلی ویڈیو میں ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.